أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا نکلف اور نہیں ہم تکلیف دیتے نفساً کسی بھی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق. ولدینا کتاب اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ینطق بالحق جو بالکل حق کے ساتھ بولتی ہے یا بولے گی. وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم بلکہ ان کے دل فی غمرہ غفلت میں ہے جہالت میں ہے من ھذا اس سے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعمال ہیں من دون ذالک اس کے علاوہ ہم وہ لہا عاملون اس کے لیے ان اعمال کو کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اذا اخذنا جب ہم نے پکڑا مترفیہم حتیٰ کہ جب ہم پکڑیں گے مترفیہم ان کے صاحب ثروت لوگوں کو خوشحال لوگوں کو بالعذاب عذاب کے ساتھ اذا ہم یجأرون تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے. لا تجأروا اليوم آج مت چیخو انکم بے شک تم منا ہم سے لا تنصرون نہیں مدد کیے جاؤ گے. قد تحقیق کانت آیاتی آئی تھی تمہارے پاس میری آیات تتلا علیکم تلاوت کی جاتی تھی تم پر. فکنتم علی اعقابکم پس تم اپنی ایڑیوں کے بل تنکسون پھر جاتے تھے. مستکبرین بہ تکبر کرتے تھے ان کے ساتھ. سامرا تہجرون رات کو خوشگبیوں کے اندر تہجرون بےہودہ گوئی کرتے تھے. ولا نکلف نفسا الا وسعها اور ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق ہی حکم دیتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی ہم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. بالکل یہی مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے آخری جو آیات ہیں ان کے اندر بھی یہی مضمون ذکر ہوا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیات جو نازل کی آخری رکوع جب نازل کیا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کہ جو کچھ بھی تم
ظاہر کرو یا چھپاؤ اپنے نفسوں کے اندر، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس کے ساتھ محاسبہ کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے جب اس مضمون کو سنا تو وہ حیران پریشان ہو گئے، ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ جو دل کے اندر بات آئی اس کا بھی محاسبہ کریں گے تو پھر تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکے گا۔ دل کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا اور ان پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے اوپر بھی محاسبہ کیا گیا کہ ہر آدمی کے دل کے اندر کیا کیا چیز آئی ہے تو پھر تو کسی بھی آدمی کا جو بچ نکلنا اللہ کے دربار سے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ نازل کی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالیں گے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ کرے گا، جو وہ نیکی کے کام کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہوں گے، جو وہ برائی کے کام کرے گا وہ اس کے اوپر ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی کہ جو دل کے اندر آپ کے نیتیں ہوں گی، جو دل کے اندر برائی کے اعمال کی نیت ہوگی، اس پر اللہ محاسبہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں بھی اللہ نے وہی ذکر کیا کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اور دوسرا سادے الفاظ کے اندر یہ جو پچھلی آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی کل، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں، کوئی آدمی ان صفات کو سن کے، دیکھ کے، سمجھ کے یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے، میں ان کے اوپر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل سادہ سی آیات مبارکہ ہیں، سادہ سے احکام ہیں، کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ان کے اوپر بالکل آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو دیکھنے والا سمجھے کہ نہیں یار میں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو ہر بشر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے کہ اس کو ان کے اوپر لازمی طور پر عمل پیرا ہونا ہوگا، پھر اس کے لیے یہ پروانہ جاری ہوگا، اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر جلد بازی کرنے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو ساتھ ہی اللہ نے کیا فرما دیا، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، تم سمجھتے ہو کہ جو یہ احکامات اللہ نے نازل کیے، جو کتاب اللہ نے نازل کیا یہ بہت مشکل ہے، اس کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے ینطق بالحق، جو بالکل حق کے ساتھ بولتی ہے۔ تو اس کے اوپر سائنس بالکل ثابت کر چکی ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، اندھوں کو آپ نے گھڑی لگائے دیکھا ہوگا، اندھوں کی گھڑی کیا ہوتی ہے؟ ایسے بٹن دباتے ہیں تو گھڑی بول کے بتاتی ہے کیا ٹائم ہوا، بتاتی ہے کہ نہیں؟ ایک انسان یہاں تک ترقی کر گیا کہ گھڑی کے اندر ٹائم جو ہے وہ بٹن دباؤ بول کے بتاتا ہے کیا ٹائم ہو گیا۔ بار کوڈ ریڈر، شاپنگ کرنے جاؤ ہر چیز کے اوپر بار کوڈ لگا ہوا ہے، بار کوڈ ریڈر جیسے اس کے اوپر کرتے ہیں بار کوڈ پڑھ کے بتا دیتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ینطق بالحق، بالکل وہی حق کے ساتھ بولتا ہے جو بار کوڈ کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات نے انسان کو ناقص عقل دی ہے، ناقص عقل اگر اس قدر ترقی کر سکتی ہے، ابھی تو سائنس ویسے بھی آگے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کرے گی، ہمارے دیکھتے دیکھتے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہیں اور آگے بہت ساری چیزیں مزید ایجاد ہوں گی۔ تو اگر انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے پاس ایسی کتابیں ہیں ینطق بالحق جو حق کے ساتھ بولتی ہیں، بلکہ قرآن مجید ایجاد ہو چکے ہیں، چھوٹا سا وہ لیزر ملتا ہے، قرآن مجید اٹھاؤ، سورت، آیت نمبر، قاری کی آواز سلیکٹ کرو، جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے پڑھنا کہ نہیں؟ اگر ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز یہاں تک ترقی کر گئی ہے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہر چیز کو کاپی کر رہے ہیں، کیپچر کر رہے ہیں لفظ با لفظ، حرف با حرف، تو وہ کیسے کتاب اللہ کے دربار میں نہیں بھولے گی؟ ذرا یہ غور طلب امر ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے گناہ بھی نہیں کیا ہوگا تو میرے اوپر ایسے گناہ تھوپ دیا جائے گا، نہیں،
ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا، بے شک وہ نیکیوں کا ہوگا یا برائیوں کا ہوگا۔ جو نیکیاں کرے گا وہ نیکیاں پائے گا، جو برائیاں کرے گا وہ برائیاں پائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ ہر اس کام سے غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ جو بھی آپ ان کو جو بھی نصیحتیں کریں، واعظ و نصیحت کریں، جو کچھ بھی کریں، جو بھی قرآنی آیات پڑھیں، ان کے دل ان تمام چیزوں سے غفلت کے اندر ہیں، جہالت کے اندر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اس کے علاوہ اعمال ہیں، وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، جنہیں وہ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر تو ہم ان کو دو معنی کے اندر لیتے ہیں، عمومی طور پر کہ جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ شرک کرتا ہے، کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، اللہ کے راستے پر نہیں چلتا، وہ غیر اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہے، تو اس کی سادہ سی مثال کہ شب و روز گزارنے کا جو نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا، جو راستہ بتایا، جو آدمی اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، کہ صبح اٹھا دعا نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، بتائی تھی، صحابہ نے سنی تھی، آگے روایت کی تھی، تمام ائمہ حدیث نے اس کو بیان کیا۔ جس نے اس کے مطابق صبح اپنی بیداری کی، جو صبح اس کے مطابق بیدار ہوا، تو اس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر اٹھا، اور جس نے صبح اٹھا ہی نہیں، دعا ہی نہیں پڑھی، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے لیے پھر اس کے علاوہ اعمال ہیں۔ جو صبح اٹھا، جس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا صبح کا جو پہلا کام کیا، نماز پڑھی، تو اس نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نماز پڑھی۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے سارا دن کوئی کیا ہی کچھ نہیں ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس نے اس کے علاوہ اعمال کیے، کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے اس کی نظر میں بہتر تھے، اس نے ان کو اپنایا، اور ہم لہا عاملون، وہ انہی راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، حتیٰ کہ جب ہم پکڑیں گے مترفیہم بالعذاب، ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ۔ اذا ہم یجأرون، یہ یجأرون جو ہے نا، یہ اصل میں ہوتا ہے بیل کا بلبلانا، کہ جب بیل جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہا ہوتا ہے، تو یہ کسی بھی چیز کے بلبلانے سے اس کی تکلیف کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، عذاب کے اندر پکڑیں گے، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ اس کو اگر ہم عذاب کو دنیاوی معنی کے اندر لے کر آئیں، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں، تو اس عذاب کے جواب کے اندر چیخنے چلانے سے وہ عذاب کا نہیں ہوتا، عذاب کے اندر کسی بھی قسم کی تخفیف نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کو موت کے معنی کے اندر لے جائیں، تو موت کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر جو ہے وہ بالکل واضح پیش کیا، کہ جب موت کے فرشتے ان کی روحیں نکالتے ہیں تو پھر ان کو کیا کیا حال کرتے ہیں، وہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ موت کے فرشتے پھر ان کی کیا حالت کرتے ہیں۔ وہ بیلوں کی طرح بلبلا کر چیخیں مار مار کے بھی روئیں تو فرشتے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا ترس نہیں کھاتے۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چیخو، انکم، بے شک تم، منا، ہم سے، لا تنصرون، کسی بھی صورت کوئی بھی مدد نہیں کیے جاؤ گے، آج کے دن تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، وجہ، اس وجہ سے تحقیق، کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم ان آیات کے ساتھ جو تھے وہ انکار کرتے تھے، تنکسون جو ہے وہ ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تنکسون کا یہی مطلب کیا کرتے تھے کہ تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے، تدبرون، تم وہاں سے الٹے پاؤں چلے جاتے تھے، کہ ان آیات مبارکہ کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ سورہ ملک کے اندر یہی بالکل منظر اللہ نے پیش کیا، جب وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل،
یعنی ان کے اوپر آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتے ہیں لیکن ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں، لیکن جب ان کو دوزخ کے اوپر پیش کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے اور عقل کرتے۔ یعنی یہ کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ نہیں پہنچا، میرے تک اسلام نہیں پہنچا۔ مستکبرین بہ سامرا، مستکبرین بہ تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ، سامرن وہ اپنی راتیں کیسے بسر کرتی ہیں کہ راتوں کے اندر وہ چاندنی راتوں کے اندر بیٹھ کر خوش گپیاں لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تہجرون، کہ وہ بےہودہ گوئی کرتے ہیں۔ یا تو انبیاء کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مؤمنین اور کتاب اللہ کے خلاف بےہودہ گوئی کرتے ہیں، یا مطلق طور پر بےہودہ گوئی کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے نا مستکبرین بہ، وہ تکبر کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہاں تہجرون کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس کتاب اللہ کے مقابل کے اندر اس کتاب اللہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے بےہودہ لغو اور فضول باتیں کرتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ جو آخری ہمارا عورت مارچ ہوا، اس کے اندر ایک اشتہار تھا جس کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا۔ وہ اشتہار تھا کہ وہ 50 سال کا تھا، میں 9 سال کی تھی، مجھے چپ کروا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مساجد میں گونجتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھے، لیکن اگر آپ غور کریں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منگنی ہوئی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ یہ اصل میں بکواس ادھر کرتی ہے کہ آج بھی اس کی آواز مساجد میں گونج رہی ہے، کہ آج بھی اشہد ان محمد رسول اللہ مساجد کے اندر گونج رہا ہے، کہ یہ شر پسند لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی اٹھ کے ان کو کوئی نقصان پہنچائے پھر مولوی فتنہ باز، اور اگر یہ لوگ خباستیں کریں تو پھر یہ لوگ امن پسند، یہ حقوق نسواں کے نام پہ سارے نعرے بازی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ سمجھ عطا